تصویر کی موت کا 12واں حصہ۔ ڈاکٹر شہریار کی گاڑی کسی طرح بھی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ تھک ہار کر اس نے انسٹیٹیوٹ کی گاڑی کے لیے فون کیا۔ اس وقت کسی وجہ سے انسٹیٹیوٹ پہنچنا بہت ضروری تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، صحت بہت اچھی تھی۔ معمولی گفتگو کرتے وقت بھی ایسا لگتا تھا جیسے مقابل کو پھاڑ کھائے گا۔ اس کی موجودگی میں دوسرے لوگ اونچی آواز میں اس سے بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت گاڑی اسٹارٹ نہ ہونے پر ڈرائیور کی شامت آ گئی۔ جب تک انسٹیٹیوٹ کی گاڑی نہیں آئی، ڈاکٹر شہریار اپنے ڈرائیور پر گرجتا برستا رہا۔ پھر انسٹیٹیوٹ کی گاڑی دیکھ کر بڑا کوٹا کار کی بجائے وین آئی تھی اور اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک سیکورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہوا تھا، جو اتر کر وین کے پچھلے حصے میں چلا گیا۔ مجبوراً ڈاکٹر کو ڈرائیور کے برابر بیٹھنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے چوک کر ڈرائیور سے کہا، تم کدھر لیے جا رہے ہو؟ لیکن ابھی ڈرائیور جواب نہیں دے پایا تھا کیونکہ ٹھنڈی سی چیز گردن سے لگی اور ساتھ ہی وین کے پچھلے حصے سے سیکورٹی گارڈ نے کہا، پسٹول بھی آواز ہے ڈاکٹر صاحب، چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ کیا مطلب؟ نہیں، مڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی خطرناک ثابت ہو گئی۔ گارڈ نے گردن پر پسٹول کا دباؤ بناتے ہوئے کہا، آخر یہ کیا بکواس ہے، چپ چاپ بیٹھے رہیں جناب۔ ڈرائیور نے نم لہجے میں کہا۔ ٹھیک اسی وقت پیچھے بیٹھے ہوئے گارڈ نے بائیں ہاتھ سے ایک طے ہوا رومال ڈاکٹر شہریار کی ناک پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ گردن پر پسٹول کی نال تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ پھر دوبارہ ہوش آنے پر اس نے خود کو بستر پر پایا، بکھلا کر اٹھ بیٹھا کیونکہ اس کی اپنی خوابگاہ نہیں تھی۔ آرام سے لیٹے رہو۔ دفعتاً بائیں جانب سے آواز آئی، لہجہ غیر ملکی تھا۔ وہ خاطر پڑھنے والا کوئی مرد نہیں تھا، بڑی خوبصورت سفید فام عورت تھی۔ میں کہا ہوں ابھی تک تو دوستوں میں ہو۔ سوال یہ کہ مجھے اس طرح کیوں لایا گیا؟ تم لوگ میری پوزیشن سے واقف نہیں ہو، ہم جانتے ہیں، لیکن اب جس شخص کے لیے کام کر رہا ہوں کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ کون ہے وہ؟ ڈاکٹر دھاڑا، اور اسی وقت ایک خوفناک شکل والا آدمی کمرے میں داخل ہوا، جس کی پھولی ہوئی ناک کے نیچے گھنی مونچھوں کے سائبان نے پورے تھانے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے کہا، اس حرکت کا مقصد؟ تم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے، اس لیے علاج کے لیے تمہیں لایا گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ڈاکٹر شہریار دہاڑا، پاگلوں کی طرح باتیں مت کرو۔ خوفناک چہرے والے نے جواب دیا، میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ سر ہلا کر بولا، جب چاہے مار دینا۔ اس وقت میری ایک بات مان لو، شٹ اپ، اچھی بات ہے، زبردستی علاج کرنا پڑے گا۔ پھر نے آوازیں بلند کسی شخص کو پکارا۔ 2 آدمی داخل ہوئے اور انہوں نے ڈاکٹر شہریار کو بستر پر بچھاڑ دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ شہریار چیخے جا رہا تھا۔ اتنے میں بد شکل آدمی نے الماری کھول کر ایک پاؤڈر بایوڈرمک سرنج نکالی جس میں بے رنگ سلوشن بھرا ہوا تھا۔ نہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ شہریار بے بسی سے چیخا، لیکن فوراً ہی سرنج کی سوئی اس کے بازو میں ڈوبتی چلی گئی۔ آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی، آنکھیں پھیل گئی تھیں اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جبڑے کے عضلات ڈھیلے پڑ گئے اور پلکیں چپکتی گئیں۔ اب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ ڈاکٹر شہریار نے پتہ نہیں پھر کب آنکھ کھولی۔ کچھ دیر تک اس کا چہرہ اور جسم کے تاثرات سے عادی نظر آیا، پھر یکبیک خد و خال میں کھنچاؤ سا پیدا ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بہت خوفزدہ آدمی نظر آنے لگا۔ اٹھ بیٹھا، لیکن اس طرح گھٹنوں میں سر دے رکھا تھا جیسے گرد و پیش کا جائزہ لینے کی ہمت نہ ہو۔ دفعتاً کھلنے کی آوازیں اور پھر آنے پر نظر پڑتے ہی وہ چوک پڑا۔ تم عمران ہو نا؟ رحمان کے بیٹے؟ جی ہاں انکل۔ اچھا، مجھے یہاں سے لے چلو۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ کہاں لے چلو؟ آپ میرے گھر میں؟ تمہارے گھر میں؟ ڈاکٹر فضل لہجے میں بولا، ہاں بالکل، میں نے آپ کو ایک جگہ سڑک کے کنارے بھیج پایا تھا، بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ مجھے زبردستی لے گئے تھے، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر پاگل کے اگر میرا علاج کرنے لگے تھے۔ حیرت انگیز۔ عمران نے ہمکانہ انداز میں آنکھوں کو گردش دی، پھر اچھل کر بولا، رہے تو بھولی کہ آپ کی کوٹ کے کالر سے یہ کارڈ پن کی آواز دیکھی۔ عمران نے ایک چھوٹا سا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا جس پر پیری فان لکھا تھا۔ ارے یہ کیوں؟ وائرس سے اس کات کو اڑتا رہی تھی۔ پیری فان کی حرکت تھی کہ اس کا کیا چل، وہ تو کسی کا نام ہے، میرا دوست ہے، دونوں نے کہیں سال ساتھ گزارے۔ عمران نے تفہیمی انداز میں سر کو چوم دی، جس کی ہر چہرے سے گہری طمانینت چلک رہی تھی، گویا آپ کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے شرم نہیں آئی۔ اسی پر تو مجھے حیرت ہوئی کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا کہ پیری فان یہاں موجود ہے۔ میں نے تو اسے بلوایا تھا، تب تو سخت نامعقول آدمی معلوم ہوتا ہے، اور کیوں بلوایا تھا؟ بھائی اس کا ایک کام تھا، وہ جو تمہارے والد صاحب ہیں نا، ان کی قبضے میں اس کے خلاف کچھ ایسے ثبوت ہیں جس کو کیریئر تباہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اسے مطلع کر دیا تھا، پھر جب وہ یہاں آیا تو ہم نے ایک اسکیم بنائی۔ واقعی ہاں، پھر وہ واپس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسی کی بنائی ہوئی اسکیم کے تحت حکومت کو مشورہ دے کر ایک کیمیا دان فیکس کو یہاں بلوایا، پروفیسر میکس کو۔ اور یہ وہی پروفیسر میکس ہے
تو نہیں ہے جسے کسی جانور نے مار ڈالا. ہاں وہی پتہ نہیں کس جانور نے مار ڈالا, کیوں مار ڈالا. آپ نے کس سلسلے میں سے بلوانے کا مشورہ دیا تھا؟ ایک ایسی دوا کی تیاری جو مجرموں سے اعتراف جرم کرانے کے سلسلے میں معمول ثابت ہو. اعتراف جرم کرانے کے لیے تشدد کرنا پڑتا ہے. حکومت چاہتی ہے کہ اس طریقے کو ترک کر دیا جائے. پروفیسر میکس ایسی ادویات کا موجود تھا. بہرحال آپ نے اسے پیریفون کے مشورے پر بلایا تھا؟ ہاں, اسی نے مجھے مشورہ دیا تھا اور کہا تھا کہ پروفیسر میکس کی توسط سے وہ اپنا مقصد بھی حاصل کر لے گا. نہیں سارے ثبوت جو اس کے خلاف تمہارے والد کی تحویل میں اس کے قبضے میں آ جائیں گے. بھلا وہ کس طرح؟ یہ تو اس سے نہیں بتایا تھا. پیریفون کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ بس اتنا ہے کہ اپنے ملک کی انقلابی پارٹی کا لیڈر اور وہاں کی ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. جب میں مقیم تھا تو میں نے بھی اس پارٹی کے لیے کام کیا تھا. مجھے بھی ڈکٹیٹرشپ سے نفرت ہے, خواہ کسی ملک میں قائم ہو. پیریفون کا مقیم ہے, اس نے نہیں بتایا. اتنا حیرت انگیز آدمی آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا. جانتے ہو, کبھی وہ ایک افغانی کے بھیس میں میرے پاس آتا ہے اور کسی افغانی کی طرح پشتو بولتا ہے. آپ کا چوکیدار بھی تو افغانی ہے. ہاں دونوں میں بڑی اچھی بنتی ہے, لیکن آخر اس نے میرے ساتھ ایسی حرکت کی ہوگی. اسے بھول جائیے, میں دیکھ لوں گا. آپ کے چوکیدار کو اس نے اپنا کیا نام بتایا؟ درویش خان. ٹھیک ہے, اب آپ اس کے بارے میں کچھ نہ سوچیے, میں سب کچھ معلوم کر دوں گا. میں گھر جانا چاہوں, اس وقت یہاں رہے جب تک پیریفون سے معلوم نہ کر سکو کہ حرکت کی ہوئی ہے. اچھا تم کہتے ہو تو میں یہیں رہوں گا. ایک بات اور, میرے والد صاحب کے پاس اس کے خلاف کس قسم کے ثبوت ہیں جو اس کا کیریئر تباہ کر سکیں؟ ان کا کہنا ہے کہ حقیقتاً یہ ڈکٹیٹر کا پھٹو ہے. عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اتنے انقلابی لیڈر ہونے کا ڈھونگ رہا ہے. اچھا میں سمجھ گیا. عمران صاحب زیادہ کر بولا, تم بہت اچھے لڑکے ہو. شکریہ, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ایسے پیریفون کا پروفیسر کی موت کے بارے میں کیا حال ہے؟ وہ بھی پریشان ہے. ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ پروفیسر کی موت میں کس کا ہاتھ تھا, اور شاید ہماری پولیس بھی اس سلسلے میں ناکام رہی. اچھا آرام فرمائیے. ڈاکٹر شریعت کی شخصیت ہی بدل کر رہ گئی تھی اور اب وہ سو گئے تھے.